ہے جامع مسجد اکبر آباد کے حضرت والا نے بھی اپنی فرمائش کا اظہار کیا ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے عزیز دوست جن کو ہماری اپنی جو شعراء کی ٹیم ہے اس میں ثانی اشفاق بہرائی جی کا لقب ہے حضرت قاری حیدر علی سیوہاروی۔ یہ بندہ جب پڑھتا ہے تو آپ اور تمام سامعین اپنی گردنوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے مضبوط شعراء ابھی باقی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور اس سے بھی بڑھ کر بات بتاؤں کہ ابھی دیوبند کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے میرے عزیز دوست، میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ترتیب یہ تھی مولانا اسجد رحمانی جنہوں نے پروگرام کی نظامت سنبھالی، ان کا ایک پروگرام کہیں اور تھا اور پہلے کی نظامت مفتی عبدالقادر صاحب کی ذمہ تھی، لیکن وہ وہاں کا پروگرام کینسل ہو گیا جس کی بنا پہ فوری طور پر آ گئے۔ مفتی صاحب کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی جس کی بنا پہ ہم مفتی صاحب سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم اپنے اس نظام کا آپ کو شروع میں جو حصہ بنانا چاہ رہے تھے نہ بنا سکے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب کے تعارف کے لیے بتا دوں کہ آپ نے انتہائی کم عمری میں جو علم و عمل میں اپنا ایک بہرحال رسوخ دکھایا ہے اور قائم کیا ہے اور اللہ نے دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کا اعزاز بخشا ہے، وہیں پر اتنی سی کم عمر میں اللہ رب العزت نے دیوبند کی سرزمین پر عطر کی دنیا کا دوسرا نمبر 1 نام، یعنی اجمل کے بعد ان کا نام چلنے لگا ہے پیو قاسمی کے نام سے، اور ان کی جو آئی ڈی ہے اس پر تقریباً 2 لاکھ لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی سی کم عمر میں اللہ رب العزت نے کئی لاکھ روپے کا ان کو اپنا ذاتی مالک بنا دیا ہے۔ مرکز دارالایمان کے بہت خاص معاون ہیں عزیز دوست مفتی عبدالقادر صاحب قاسمی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے لیے میں چھوٹی سی بات بتا دوں، آج ہمارے علاقے میں 3 پروگرام ہیں، ایک کروندے میں بہت بڑا اجلاس ہے آج ہی، اسی طرح نجیب آباد میں ہمارے عزیز بھائی نجیب آباد سے آئے ہوئے غزل کا بہت بڑا مشاعرہ ہے، ظاہر ہے کہ لوگ اس طرف زیادہ دوڑتے ہیں، اسی طرح ہمارے قاری عبدالحنان ہیں شیامی والے کے، وہاں پر مولانا اظہر مدنی آئے ہوئے، تو اس چھوٹے سے ایریے میں 3 بڑے پروگرام ہیں، جس کی بنا پہ ہمارا ورنہ پچھلے سال کا جو پروگرام تھا اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ جملہ بولا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن چونکہ 3 پروگرام ہو گئے، اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف 7 دن پہلے رکھا گیا ہے، اور اس 7 دن میں الحمدللہ اتنا شاندار سجایا بھی گیا اور ہر چیز کا بھرپور خیال رکھا گیا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں حسین بھائی، ہم نے ہر شخص کو اس کا پورا حق دیا ہے۔ اتنے 7 دنوں میں کہ ہمارے علی پورا جٹ والوں کے ہمارے ایک دوست فون کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے میں 3 یا 5 سال کہہ رہے تھے، 3 تو پکے ہیں، کہ میں 3 یا 5 سال سے مشاعرے کا پروگرام رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن مفتی انس میری ہمت نہیں ہو رہی۔ میں خدا کی قسم شکر گزار ہوں اپنے تمام نوجوانوں کا کہ جنہوں نے انتہائی کم وقت میں اتنا عظیم الشان پروگرام سجانے کا موقع دیا، اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس پروگرام میں میرے مدرسے کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، یہ ہمارے نوجوانوں کی۔ اب میں بصد اعزاز اور بصد خلوص آپ کا اس سرزمین پر استقبال کرتا ہوں، اور آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ اب جو ہمارے 3 بہترین اور سینئر شاعر ہیں، آپ کی دعوت دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہ مائک آپ کے حوالے ہے۔ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو مالک ہے اس وقت کیوں قاسمی اثر کے، اللہ رب العزت آپ کو خوب نوازے، اب یہ مائک آپ کے حوالے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی پورا جٹ والوں، اگر موبائل میں آپ نے مجھے دیکھا ہو، ہم نے یہ ارادہ کیا تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ نظام میں کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا، حضرت مفتی محمد افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ چونکہ نائب صدر بنائے گئے ہیں جمعیت علماء ضلع بجنور کے، حضرت مفتی افتخار صاحب کے
استاذ محترم ہیں حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب، جو آج کے دونوں ہی صدر ہیں پروگرام کے. میں حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سرزمین علی پروجیکٹ کی طرف سے اور اس پورے اجلاس کی طرف سے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کی طرف سے آپ کو شیلڈ دے دی گئی ہے. جتنے شعراء کرام آئے ہوئے ہیں سب کے لیے شیلڈ کا انتظام ہمارے فہیم بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے، اور سب اپنی اپنی شیلڈ لے کر جائیں. فہیم بھائی کی قربانی اس کے لیے اس قدر زیادہ ہے، مطلب سب کی قربانیاں ہیں، لیکن جتنے بھی سیاسی حضرات آئے اور جنہوں نے جتنا بھی تعاون کیا، تقریباً شاہ نواز بھائی خود کہہ کر گئے 2 لاکھ روپے کو، اور وہ آئیں گے. وہ خود بہت محبت سے کہہ کر گئے کہ اصل میں تھوڑا سا انداز یہ ہو رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے بلایا گیا، اس لیے میں نے وضاحت دی تاکہ مدرسے کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ یہ دین کا کام ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اس لیے میں نے وضاحت دی تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ سیاسیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. فہیم بھائی ظاہر ہے کہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ اپنی محنت ہے ان کی. ہم نے بھی پچھلے سال کوشش کی تھی. ظاہر ہے کہ ہر آدمی ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور مدرسے والے جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو وہ دور تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ فہیم بھائی کی دعوت پر تمام لوگ بہت جو ہے آسانی کے ساتھ آ گئے. اسی طرح خورشید منصوری صاحب بہت بڑا نام ہے اور چیئرمین ہیں، اور ہمارے مراد آباد کے پربھاری منڈل ہیں وہ حضرت ڈاکٹر حسین صاحب جو ہمارے پروگرام کے کنوینر ہیں، ان کی دعوت پر آئے. تو یہ سیاسیوں کا ایک خاکہ ہے. بہرحال میں نے یہ اس لیے بتایا کیونکہ اب میں بولوں گا نہیں، وضاحت ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ اس میں ہمارا کوئی ایسا دخل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت مدرسے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کرا دے. بہرحال مفتی محمد عبد القادر صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا کہ آپ مولانا فیصل میرٹھی، مولانا سلمان امروہوی، قاری حیدر سیوہاروی کو اپنی ترتیب کے مطابق دعوت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے وقت تو یقیناً وہ ہو چکا ہے کہ آپ پر ایک نیند کا خمار چڑھا ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے آپ اسے ایک طرف رکھ دیجئے. کیونکہ آپ کے درمیان وہ شعراء موجود ہیں. دیکھیے علی پورہ جٹ والو، آپ کے علاقے میں چاہے جتنے پروگرام اس وقت چل رہے ہو، اور آپ چاہے اپنی بیٹھکوں میں جا کر سو گئے ہو، اپنے روم کے اندر جا کر آپ لیٹ گئے ہو، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جتنے پروگرام آپ کے علاقے میں ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ شعراء یقیناً نہیں موجود ہوں گے جو آج آپ کے اس اسٹیج پر موجود تھے. اور انہی شعراء میں سے کچھ شاعر جو ابھی ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، جن کا کلام ہمیں سننا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان ہوا ہے. فیصل میرٹھی جس کو لوگ تڑپتے تھے سننے کے لیے، ایک برائے راست دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، لیکن علی پورہ جٹ والو آپ نے اس کو نہ سن کر اپنے گھروں پہ سونا پسند کیا، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھنا پسند کیا. یقیناً یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، لیکن میں مبارکبادی دیتا ہوں ان حضرات کو. اسٹیج پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، اور جو ہمارے شعراء ہیں، ہمارے علماء کرام فی الحال اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ تمام حاضر ہیں فیصل میرٹھی کو سننے کے لیے، اور میرے بھائی حیدر علی کو سننے کے لیے، اور اسی طرح مولانا سلمان صاحب امروہوی کو سننے کے لیے. خیر آئیے میں ایک دو مصرع پڑھتا ہوں. اسی حبیب کے میں کیا تعریف کر سکتا ہوں، کوئی تعریف نہیں کر سکتا. بڑے بڑے بلاغاء آئے، ادباء آئے، شعراء آئے، سب نے تعریف کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پائے. کی قلم توڑ دیا اور کہہ دیا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے تعریف اتنی ہے کہ ہم قیامت تک کرنا چاہے نہیں کر سکتے. تو آئیے میں عشق رسول کو سامعین کے قلوب میں ایک جذبہ کر دینے والا شاعر اور سامعین کی دھڑکن کہ جس کو ہم فیصل میرٹھی کہتے ہیں، میں ان کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے کلام سے خیر. دیکھیں یہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ مولانا نے بتایا، مجھے بتایا تھا آپ کو ابتدائی نظامت کرنی تھی.
اور میرے بھائی حیدر علی صاحب جس طرح دوسرا پروگرام ختم کر کے آ گئے اور دوسرے پروگرام میں شرکت کر لی، میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن خیر معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمارے فیصل صاحب بھی کمرے میں سونے چلے گئے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو ایک شعر میں پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے تب تک وہ تشریف لے آئے کہ زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے۔ سنو علی پورا جٹ والو، سنو، ہاتھ اٹھا، اگر اللہ نے دونوں ہاتھ دیے گئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہوگے، اگر اللہ نے ہاتھ نہیں دیے گئے تو زبان اٹھا لینا کہ زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے، غم دنیا ہے نہ اس نے فکر قیامت کی ہے۔ ارے زندگی جس نے بسر حسب شریعت کی ہے، غم دنیا ہے نہ اس نے فکر قیامت کی ہے، اور اس کو دنیا کی کتابوں کی ضرورت بھی نہیں، اس کو دنیا کی کتابوں کی ضرورت بھی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی تلاوت کی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی توصیف۔ دیکھیں فیصل میرٹھی صاحب تشریف لا رہے ہیں کہ ایک شاعر ایک شعر اور پڑھتا ہے کہ شہر مکہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا، شہر مکہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کی جانب خدا کی جانب جھکا کے چھوڑا۔ سنیے ایک تاریخی شعر ہے کہ شہر مکہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کی جانب خدا کی جانب جھکا کے چھوڑا، اور حبل تھا کوئی، منات کوئی تھا عزالات کوئی، یہ سب بتوں کے نام ہیں کہ حبل تھا کوئی، منات کوئی تھا عزالات کوئی، ہر ایک بت کو میرے نبی نے حرم کے باہر لے جا کے چھوڑا، اور عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ کریں گے قتل حضرت کو جا کر، عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ کہ کریں گے قتل حضرت کو جا کر، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ تو آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ترنم کے جزیرے کے شہزادے فیصل میرٹھی صاحب دامت برکاتہم، میں ان سے درخواست کرتا ہوں مائک پر تشریف لائے اور ہم سب کو اپنی سریلی آواز سے مستفیض فرمائیں۔ نمی رہیں گے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، نہ زیادہ پڑھنے کا وقت ہے اور نہ زیادہ پڑھا جائے گا، جی سیدھے ایک مطلع چند اشعار آپ کی خدمت میں جی ارشاد۔ پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلع۔ جی میں جناب حضرت مولانا مفتی محمد انس بالخصوص بڑے جناب حضرت ڈاکٹر حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے حاضری کا شرف ہوا ہے۔ بڑے بھائی جناب حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ جی بھائی ارشاد پڑھیے۔ ایک ایک ساتھ میری مشکل کشا ہو جائے گی، مشکل کشا ہو جائے گی، ایک ایک ساتھ میری مشکل کشا ہو جائے گی، مشکل کشا ہو جائے گی، ایک ایک ساتھ میری مشکل کشا ہو جائے گی،
ان کی جب چشم کرم مجھ کو عطا ہو جائے گی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو جائے گی. آپ بھی اپنا مائک چھوڑ دیجیے. ماشاءاللہ مائک بہت اچھا چل رہا ہے. جہاں سیٹ ہے وہی چھوڑ دیجیے. ایک شعر اور پڑھتا ہوں مطلب خاص شعر. ماشاءاللہ ہمارا ڈائز بہت مرتبہ ڈائز ہے. سبھی کی دعائیں چاہتے ہیں. کہتا ہوں ہاں خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شاہزادوں کی طرح. شہزادوں کی طرح شہزادوں کی طرح خود پہ ہوگا فخر مجھ کو خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شہزادوں کی طرح. زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے. بہت خوب بہت اچھے فیصل بھائی بہت اچھے ماشاءاللہ. بھائی نعرہ لگائیے ایک بار. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. بہت اچھے فیصل بھائی. سنیے واہ واہ فیصل بھائی کیا بات ہے. واہ 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 واہ. رات کے 2 بجنے والے اور ابھی بھی ایک مالا بھی بچی ہوئی اور مال بھی بچا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شاہزادوں کی طرح شاہزادوں کی طرح. خود پہ ہوگا فخر مجھ کو خود پہ ہوگا فخر مجھ کو شہزادوں کی طرح. زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے. بہت خوب بہت خوب بہت اچھے تھے ہو جائے گی ماشاءاللہ. ان کی جب چشم کرم مجھ کو عطا ہو جائے گی مجھ کو عطا ہو جائے گی. یہ شعر یقینی شعر ایمانی شعر آپ نے پوچھا کل دیکھے گا. جی صرف ایک اللہ کی باقی رہے گی ذات بس. باقی رہے گی ذات بس. صرف ایک اللہ کی صرف ایک اللہ کی باقی رہے گی ذات بس. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا فنا ہو جائے گی. بہت خوب. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ارے بھائی نعرہ اگر منہ میں پان ہو برائے کرم تھوک دیجیے. دل باغ ہو ڈال دیجیے بس 5 منٹ کے لیے. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا فیصل میرٹی صاحب زندہ باد زندہ باد. بولیے. بہت اچھے فیصل بھائی بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے. فیصل بھائی صدر صاحب ہیں صدر صاحب. ماشاءاللہ ہمارے مفتی انس صاحب کے سرورتے ہیں اور آج کی اس محفل کے صدر میرے والد کی رواج جام مسجد امام خطیب نے مجھے اپنے گاؤں سے نوازا ہے. بڑی دعائیں ملتی ہیں. بڑا خوش ہوتا ہوں میں اس علاقے میں آ کر. بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. دیکھتے ہی صرف ایک اللہ کی
دیکھتے ہی دیکھتے دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اب ایک مشورہ میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں، میرے جو شعرا سب کو ایک مشورہ دیتا ہے فیصلہ میں، ٹھیک؟ اپنے ہونٹوں پر صدا صلی اللہ کا ورد رکھے، صلی اللہ کا ورد رکھے۔ بہت اچھی نظامت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، میرے نمبر میں تو ڈرائیور بھی چل رہے ہیں۔ ہاں صحیح ہے صحیح ہے، یہ قسمت ہے ہماری۔ مفتی عبد القادر صاحب بہت اچھی نظامت آتی کہ اپنے ہونٹوں پر صدا صلی اللہ کا ورد رکھے، صلی اللہ کا ورد رکھے، اپنے ہونٹوں پر صدا اپنے ہونٹوں پر صدا صلی اللہ کا ورد رکھے، ہر پریشانی تیرے سر سے جدا ہو جائے گی۔ بہت اچھے، بے شک بے شک ہو جائے گی، ہر پریشانی تیرے سر سے جدا ہو جائے گی، سر سے جدا ہو جائے گی۔ اور یہ وقت کشیر سے بچے تمام ذکر احمد ہو مسلسل بزم میں فیصل میاں، بزم میں فیصل میاں، ذکر احمد ہو مسلسل ذکر احمد ہو مسلسل بزم میں فیصل میاں، دیکھنا پھر تو معطر یہ فضا ہو جائے گی۔ بے شک، بہت اچھے فیصل بھائی، بہت اچھے ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ زندگی جس دن غلام مصطفیٰ ہو جائے گی، مصطفیٰ ہو جائے گی۔ واہ ماشاءاللہ بہت بڑھیا، بہت بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا فیصل صاحب میرٹھی، جو اپنی سریلی آواز میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ منقبت کرنا چاہتا ہوں پہلے اسٹیج کی توجہ بس تھوڑی سی مجھے درکار ہے۔ جی درود شریف پڑھنا۔ اپنے درویشوں کو تاجے سبحان اللہ، سروری دیتے ہیں وہ، اپنے درویشوں کو تاجے سروری دیتے ہیں وہ، اپنے درویشوں کو تاجے سروری دیتے ہیں وہ صحابہ ہیں
شک بے شک وہ صحابہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں وہ، اور مصطفیٰ سے عشق کا ادراک دیتے ہیں۔ بہت اچھے مولانا، بہت خوب۔ مصطفیٰ سے عشق کا ادراک دیتے ہیں ہمیں، بے زروں کو دولت وارفتگی دیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اچھے مولانا، بہت خوب۔ بے زروں کو دولت وارفتگی دیتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں وہ تاج قیصری۔ واہ واہ، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں وہ تاج قیصری۔ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں وہ تاج قیصری، اور زمانے کو شعور خسروی دیتا ہے وہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور زمانے واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ خسروی دیتے ہیں وہ صحابہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں وہ۔ بہت خوب۔ جی جی، کہ ان کے فیضان کرم سے کیا نہیں ملتا بھلا، ان کے فیضان کرم سے کیا نہیں ملتا بھلا، ان کے فیضان کرم سے کیا نہیں ملتا بھلا، اپنے مستوں کو سرور بے خودی دے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے مولانا، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مستوں کو سرور بے خودی دیتے ہیں وہ صحابہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں وہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مقطع کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے جی، منقبت کافی لمبی ہے لیکن وقت چونکہ درکار نہیں، آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کہ یہ یقیناً ہے، یقیناً یہ تیری سلمان خوش بختی کی بات۔ تمام مداح رسولی کو میں توجہ چاہوں گا اور شامل کرتا ہوں مقطع میں کہ ہے یقیناً یہ تیری سلمان خوش بختی کی بات، ہے یقیناً یہ تیری
خوش بختی کی بات ہے یقیناً یہ تیری سلمان خوش بختی کی بات شاعری کے واسطے ایک پیروی دیتے ہیں وہ بہت خوب سبحان اللہ شاعری کے زندہ باد زندہ باد پبلک کی کمی نے مشاعرہ بنا مشاعرہ بہت بڑے مشاعرہ پبلک کی کمی نے کھا لیا پیروی دیتے ہیں وہ صحابہ ہیں دلوں کو زندگی دیتے ہیں وہ بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھے مولانا اور سنو جی کاش آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں ہم مدینے میں ہیں شہر سرکار میں شہر سرکار میں سب رسولوں کے سردار کے سامنے اپنے آقا کے دربار کے سامنے پیش تحفے سلاموں کے ہم بھی کریں کاش آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں ہم مدینے میں ہیں شہر سرکار میں انہیں کے دربار تک ایسے پہنچیں گے ہمیں پہلے جنت کی کیاری سے گزریں گے ہمیں پھر ہمیں ساتھ لے جائیں گی رحمتیں کاش آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں ہم مدینے میں ہیں شہر سرکار میں شہر سرکار میں جب نظر آئے گا روضہ مصطفیٰ دل سے آواز آئے گی صلی اللہ جب نظر آئے گا روضہ مصطفیٰ دل سے آواز آئے گی صلی اللہ تیز ہو جائیں گی خود بخود دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی خود بخود دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی خود بخود دھڑکنیں کاش آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں ہم مدینے میں ہیں شہر سرکار میں شہر سرکار میں اور آب زمزم کی پیالی ہو اس ہاتھ میں واللہ کیا منظر ہوگا آب زمزم کی پیالی ہو اس ہاتھ میں اور کھجوروں کی ڈالی ہو اس ہاتھ میں آب زمزم کی پیالی ہو اس ہاتھ میں اور کھجوروں کی ڈالی ہو اس ہاتھ میں چند روزے وہاں ایسے افطار میں چند روزے وہاں ایسے افطار میں کاش آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں ہم مدینے میں ہیں شہر سرکار میں شہر سرکار میں اور سعد آقا مولا
کے دربار کا سادیا مولا کے دربار کا حق ادا ہم سے ہوگا نہ سرکار کا سادیا مولا کے دربار کا حق ادا ہم سے ہوگا نہ سرکار کا ورنہ دل چاہتا ہے وہیں پر رہے ورنہ دل چاہتا ہے وہیں پر رہے کاش آئے وہ دن رب دکھائے وہ دن جلد آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں سب مدینے میں ہے شہر سرکار میں شہر سرکار میں شہر سرکار میں ابھی ہمیں آنے میں آدھا پون گھنٹہ لگے بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کہا جائے بس اب میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک بہت بڑے شاعر جن کو ہمارے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ دوسرے اشفاق بہرائچی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اول اشفاق بہرائچی بنائے دعا کیجئے اور آپ سنیے بس یہ مائک ہے اور یہ رات ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جی تو سمجھ لیو میں 10-15 منٹ میں آ رہی ہوں میں ان کے سامنے بات کرنا ہے کان پہ لگا رہی ہوں اگر بولا تو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ذرا اس پہ مار دیا میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی انس قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ بہت خوبصورت پروگرام سجایا جن حضرات نے اس میں حصہ لیا تھا اللہ ان کے دینے کو ہر اعتبار سے جو بھی تھا قبول فرمائے اس بزم کو سجانے والے کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے وقت کافی ہو چلا ہے بس میرے بعد دعا ہونی ہے چند اشعار آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے پہلے اعلان ہے ہمارے نوشاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمد یونس صاحب کے لڑکے ہیں ان کے والد مرحوم ہیں ان کی طرف سے انہوں نے 20,000 روپے مدرسے میں دینے کا اعلان کیا ہے اللہ رب العزت ان کے والد کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی والدہ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اللہ جتنے بھی حیات ہیں سب کے دلوں میں نور ایمان پیدا فرمائے جزاکم اللہ آمین یا رب العالمین ہلو درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد نبی کریم وعلی آلہ وسلم تسلیما اس رات کے حصے میں ابھی بھی اسٹیج پر تمام میرے دوست احباب تشریف فرما ہیں ابھی آپ حضرات بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت مولانا سلمان صاحب امروہوی کو اپنی محبتوں سے نواز رہے تھے اور قاری امتیاز حضرت صاحب قاری مولانا محمد انس صاحب شان بھائی قاری خالد صاحب تمام یہاں تشریف فرما ہے بس جلدی ایک مطلع چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں مطلع خاص ملازم فرما لیں قاری امتیاز کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی پتہ نہیں کیوں نہیں چارج ہو جائے گی انشاءاللہ مطلع خاص ملازم فرما لیں جی کہ ہے جہاں میں سب سے افضل ہے جہاں میں سب سے افضل ہے جہاں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا جہاں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا ہے جہاں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا ہے جہاں میں سب سے افضل ہے جہاں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا
کہ زمین سے عرش تک ہے، کہ زمین سے عرش تک ہے جذبہ میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری حیدر علی صاحب بہت اچھے حیدر بھائی، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے حیدر بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حسین بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، تشریف لے آئے ہیں۔ انعام تو یہیں سے دے دیں گے، آپ بے فکر رہو۔ ادھر سے جلدی مل جائے جی۔ جہاں میں سب سے افضل رتبہ میرے نبی کا۔ اس کلام کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، مفتی انس بجنوری صاحب تشریف فرما ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پڑی جب نظر عمر کی رخ مصطفیٰ پہ لوگوں، پڑی جب نظر عمر کی رخ مصطفیٰ پہ لوگوں، پڑی جب نظر عمر کی پڑی جب نظر عمر کی رخ مصطفیٰ پہ لوگوں، ہوا لب پہ جاری ان کے کلمہ میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، پہ جاری ان کے زندہ باد، زندہ باد۔ عزیز بھائی نے ابھی تک کسی بھی شاعر کو انعام نہیں دیا، اب آ جائیے حیدر بھائی، لاسٹ میں چلے۔ بہت اچھے حیدر بھائی، بہت اچھے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ہوا لب پہ جاری ان کے کلمہ میرے نبی کا، ہوا لب پہ جاری ان کے کلمہ میرے نبی کا۔ اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ کردار ہو تو ایسا، امتیاز بھائی آپ کا پسندیدہ شعر ہے، کردار ہو تو ایسا، معیار ہو تو ایسا، کردار ہو تو ایسا، معیار ہو تو ایسا، کردار ہو تو ایسا، کردار ہو تو ایسا، معیار ہو تو ایسا، دشمن بھی کر رہا ہے چرچا میرے نبی کا۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ 50 روپے ندیم سلمانی صاحب کی طرف سے بھی حیدر بھائی کو انعام دیا گیا ہے، تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، دے دو۔ عزیز بھائی آ جائے، ہمارے امیدوار کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہے اور اب کوئی شاعر نہیں۔ بس آج کے مشاہدے کے جو مقطع رہیں گے وہ مفتی انس صاحب رہیں گے، سارے شاعر انہیں سننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، بس پھر دیکھیں گے پردھان جی کتنا انعام دیں گے مفتی صاحب کو۔ بہت اچھے حیدر بھائی، بہت اچھے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوبارہ اس شعر کو حاضر کرتا ہوں اور عزیز بھائی خاص طور سے آپ کے حوالے سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں، مطلب خاص ملازم فرما لیں۔ کردار ہو تو ایسا، معیار ہو تو
किरदार हो तो ऐसा किरदार हो तो ऐसा मैं यार हो तो ऐसा दुश्मन 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 भी कर रहा है चर्चा मेरे नबी का दुश्मन भी कर रहा है चर्चा मेरे नबी का बहुत खूब माशाल्लाह। कि ये जो चांद और सूरज ये जहां की कहकशाएं ये जो चांद और सूरज ये जहां की कहकशाएं ये जो चांद और सूरज ये जो चांद और सूरज ये जहां की कहकशाएं है ये कायनात सारी सजदा मेरे नबी का ये नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी हैदर अली साहब, कारी हैदर अली साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जज़ाकल्लाह। है ये कायनात सारी सदका मेरे नबी का है ये कायनात सारी सदका मेरे नबी का। हुसैन भाई इस कलाम में एक शेर ऐसा है, ये दुआ है और रात का बहुत कबूलियत का वक्त है। ये शेर दुआ के जरिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तमाम हज़रात इस पे आमीन भी कहें। अल्लाह हम सब के मुकद्दर में ये शेर कबूल फरमाए, इस हसरत को अल्लाह ताला हमारी मिटा दे। पेश करता हूँ बदल खास बला फरमाए। ए मेरे खुदा मेरी तू ये दुआ कबूल कर ले। ए मेरे खुदा मेरी तू ये दुआ कबूल कर ले। मेरे खुदा मेरी तू ये दुआ कबूल कर ले। मेरे खुदा मेरी तू मेरे खुदा मेरी तू ये दुआ कबूल कर ले। मुझे ख्वाब में दिखा दे, मुझे ख्वाब में दिखा दे चेहरा मेरे नबी का। मुझे ख्वाब में दिखा दे बहुत चेहरा मेरे नबी का। है ये कायनात सारी सदका मेरे नबी का। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कलाम का वक्त का शेर आपके समाजों के हवाले करता हूँ दुआओं के साथ। वक्त को समाज संभाले। है ये कायनात सारी सदका मेरे नबी का। के आएगा फिर से हैदर कदमों में ये ज़माना। आएगा फिर से हैदर कदमों में ये ज़माना। आएगा फिर से हैदर आएगा फिर से हैदर कदमों में ये ज़माना। अपना 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 के तुम तो देखो उसवा मेरे नबी का।
अपना के तुम तो देखो उस मेरे नबी का खुदा मेरी तू ये दुआ कबूल करने मुझे ख्वाब में दिखा दे चेहरा मेरे नबी का। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक कलाम के चंद अशारों मेरे बड़े भाई इम्तियाज अजहर साहब का हुक्म है। वो कलाम मेरी पहचान बना है, उसके दो तीन शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ। मतलब खास बलागा फरमाने जो हज़रात मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं अपने हाथों को उठाएं और बताएं जो हज़रात मदीना जाना चाहते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हमारा जाना नसीब हो जाए कि मुस्तफा के रोज़े पर तवज्जो रखिएगा। मुस्तफा 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 के रोज़े पर हाल दिल सुनाऊंगा। मुस्तफा के रोज़े पर हाल दिल सुनाऊंगा कि मुस्तफा के रोज़े पर हाल दिल सुनाऊंगा। मुस्तफा के रोज़े पर हाल दिल सुनाऊंगा। मुस्तफा के रोज़े पर हाल दिल सुनाऊंगा। देख कर हरा गुंबद नात गुनगुनाऊंगा। देख कर हरा गुंबद नात गुनगुनाऊंगा। अगला शेर आपके समातों के हवाले जी बहुत अच्छे। कि तेरी क्या तमन्ना है ये नहीं पता मुझको। प्रधान जी तवज्जो रखिएगा कि तेरी क्या तमन्ना है ये नहीं पता मुझको कि तेरी क्या तमन्ना है ये नहीं पता मुझको। तेरी क्या तमन्ना है ये नहीं पता मुझको। तेरी क्या तमन्ना है ये नहीं पता मुझको। मैं गया मदीने तो लौट कर न आऊंगा। मैं गया मदीने तो लौट कर न आऊंगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। इस कलाम का आखिरी शेर और समाप्त फरमाले। मैं गया मदीने तो लौट कर न आऊंगा। मैं गया मदीने तो लौट कर न आऊंगा कि हो गया मेरा जाना मुस्तफा के रोज़े पर। हो गया अगर जाना मुस्तफा के रोज़े पर। हो गया अगर जाना मुस्तफा की गलियों में। हो गया अगर जाना मुस्तफा की गलियों में लेके खाक तैबा की। लेके खाक तैबा की। लेके खाक तैबा की आँखों में लगाऊंगा। लेके खाक
طیبہ کی آنکھوں میں لگاؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پردھان پد کے امیدوار جناب فہیم صاحب، اللہ آپ کو حاجی فہیم بنا دے. یہ شعر حضور خاص آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. حضور خاص مولانا فرما لیں اب تک آپ نے ان چھوٹے گاندھیوں سے ملاقات کرائی ہے نا، اب امید آپ سے بڑے گاندھی جیتی ہے، فرمائش بھی ہے. پڑھتا ہوں حضور خاص مولانا فرما لیں کہ مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا. بھائی توجہ رکھے گا. مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا. اچھا ماشاء اللہ. اعظم بھائی، طاہر بھائی، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ سب آئیں گے انشاءاللہ. ایک کے بعد ایک کا نمبر لگنے والا ہے. مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا کہ تیری کیا تمنا ہے یہ نہیں پتا مجھ کو. تیری کیا تمنا ہے یہ نہیں پتا مجھ کو. تیری کیا تمنا ہے یہ نہیں پتا مجھ کو. میں گیا مدینے تو لوٹ کر نہ آؤں گا. میں گیا مدینے تو لوٹ کر نہ آؤں گا. مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا. اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے. اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے. دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے. مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا. کہ ہو گیا میرا جانا مصطفیٰ کی گلیوں میں. کہ ہو گیا میرا جانا مصطفیٰ کی گلیوں میں. ہو گیا اگر جانا مصطفیٰ کی گلیوں میں. ہو گیا اگر جانا مصطفیٰ کی گلیوں میں. لے کے خاک طیبہ کی آنکھوں میں لگاؤں گا. لے کے خاک طیبہ کی آنکھوں میں لگاؤں گا. مصطفیٰ کے روزے پر حال دل سناؤں گا. بس دو تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے اور کرتا ہوں، وہی محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں. وہ کلام میں نے بہرحال ابھی 2-4 پروگرام میں پڑھا ہے. مفتی انس صاحب توجہ رکھیے گا. کہ تیری نعتیں تیری نعتیں آقا تیری نعتیں تیری چوکھٹ پہ سناؤں آقا. ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے اللہ
اس مقام تک ہم تک پہنچا دے سب کو کہ اتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں. سب کی دعا ہے، تمنا ہے. بطور خاص مولانا فرمانے تیری نعتیں تیری چوکھٹ پہ سناؤں آقا. تیری نعتیں تیری چوکھٹ پہ سناؤں آقا. تیری نعتیں تیری چوکھٹ پہ سناؤں آقا. تیرے دربار آقا، تیرے دربار میں ایک بار میں جاؤں آقا. تیرے دربار میں ایک بار میں جاؤں آقا. یہ شریف مولانا فرما لیں تیرے دربار میں ایک بار میں جاؤں آقا. کہ بھیج دے مجھ کو خدا شہر مدینہ میں اگر بھیج دے مجھ کو خدا شہر مدینہ میں اگر بھیج دے مجھ کو خدا شہر مدینہ میں اگر میں سکوں پس آقا، میں سکوں پس تیرے دربار سے پاؤں آقا. اس کلام کا ایک شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جی. کہ رک نہیں پاتے ہیں پھر اشک میری آنکھوں سے. دل کی کانوں سے یہ شعر سنیں، توجہ رکھیے گا. کہ رک نہیں پاتے ہیں پھر اشک میری آنکھوں کے. رک نہیں پاتے ہیں پھر اشک میری آنکھوں کے. رک نہیں پاتے ہیں پھر اشک میری آنکھوں کے. ظلم طائف آقا، ظلم طائف، ظلم طائف کا اگر ذہن میں لاؤں آقا. ظلم طائف کا اگر ذہن میں لاؤں آقا. آخری شعر جب دیکھا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہو جائے گی. بطور خاص مولانا فرما لیں جی. میں سکوں بس تیرے دربار سے پاؤں آقا. کہ امتی ایک گناہگار سہے در ہے تیرا. 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 نعت کے صدقے آقا، نعت کے صدقے تیری دید میں
کے صدقے تیری دید میں پاؤں آقا، نعت کے صدقے تیری دید میں پاؤں آقا، امتی کے صدقے تیری دید میں پاؤں آقا، نعت کے صدقے تیری دید میں پاؤں آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ہمارا پروگرام الحمدللہ بحسن و خوبی اختتام کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب کی فرمائش ہے، ڈاکٹر حسین بھائی، تو میں چاہتا ہوں کہ مرکز دارالایمان کے ناظم میرے رفیق اور شعر و شاعری کی میدان کے ایک عظیم شہسوار، عمدہ قلم کے مالک حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آپ کے کلام کو ہم دوسروں کی زبانی سنتے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں، ہم آج آپ کے دیار میں آئے ہیں، آپ کی زبان سے آپ کے کلام کو سنیں۔ آخری ہے اور اس کے بعد کچھ اشعار ہیں نعت کے، چونکہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اس لیے ریکارڈ کا یہ حصہ رہے گا۔ لوگ سو رہے ہیں، اس کے باوجود میڈیا کی شکل میں ہمارے پاس ان کے جاگنے کے بعد ان کو سننے کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے، ان کو سنانے کے لیے۔ اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا، علماء کے کھانے کا انتظام کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر کاموں میں حصہ لیا، حتیٰ کہ پرمیشن آج ہی ہماری ذریعہ نہیں بن رہا تھا کسی طرح کی، فہیم بھائی نے پرمیشن دلوائی آج ہی، یہ واقعتاً ان کی بڑی بات ہے۔ اور ان کے علاوہ جب پروگرام کی ہم نے شروعات کی تو سب سے پہلے ہمارے عزیز دوست قاری محمد خالد سے ہماری بات ہوئی، اور قاری خالد صاحب نے مکمل محنت کرائی اور اس کے لیے بہت خطیر رقم دی، یعنی پہلے ہی دن جب سب 1,000 روپے دے رہے تھے تو 5,000 روپے تنہا قاری خالد صاحب نے دیے۔ یہ ہمارے دوست بھی ہیں اور قربانی بھی ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال جن حضرات نے قربانی دی میں سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی کم کوئی زیادہ، ظاہر ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے طبقے بنائے ہیں، کسی کو زیادہ مالدار بنائے ہیں، کسی کو کم، اور اسی طرح کسی کو زیادہ متحرک بنایا ہے، کسی کو کم فعال بنایا ہے، اس طرح۔ بہرحال سب کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے بھائی امتیاز اظہر ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب، ان کی یہ کوشش، ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہو، لیکن ڈاکٹر حسین صاحب نے کوشش کی، شاعروں کی تاریخ دلائی، اور کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں انسان کو نہیں بتانی چاہیے۔ یہ وہ پروگرام ہے کہ جو کئی لاکھ میں ہوتا، یعنی 1 لاکھ میں شاعر آتا ہے، لیکن ہمارے حسین بھائی کی وجہ سے بہت، میں آپ کو مقدار نہیں بتا سکتا، کچھ راز ہوتے ہیں وہ راز رکھنے چاہیے، لیکن حسین بھائی کی وجہ سے یہ سمجھ لیجئے کہ 10% میں کام ہو گیا، 100% کام کرنا، یہ ڈاکٹر حسین صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ اب ڈاکٹر حسین صاحب امتیاز بھائی اور ہمارے مولانا محمد سلمان صاحب جو ہمارے بہت خاموش معاون بھی ہیں اور دعا گو بھی ہمیشہ رہتے ہیں، میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے مولانا محمد ارشاد صاحب جلدی پیش کر دوں گا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کی وجہ بنی. وہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا، نہ بحر پلاتم کو نہ تاروں کو بناتا، نہ موج نہ دریا کے کناروں کو بناتا، گلشن ہی بناتا نہ بہاروں کو بناتا. ہوتے نہ محمد تو گمان تک نہیں ہوتا، دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا. ہرگز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا، نہ لوح و قلم ارض و سماوات بناتا، نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات بناتا، سردی نہ وہ گرمی نہ وہ برسات بناتا. رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے، رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے، صدقے میں محمد کے یہ خیرات ملی ہے. ہوتے نہ کبھی برگ و ثمر شعلہ و شبنم، ہوتے نہ کبھی برگ و ثمر شعلہ و شبنم، کوثر کا تصور نہ کہیں چشمہ زمزم. زاہد نہ گنہگار نہ جنت نہ جہنم، جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم. یہ منزل آباد کے جتنے بھی جنے ہیں، یہ منزل آباد کے جتنے بھی جنے ہیں، سب سید ابرار کے صدقے میں بنے ہیں. بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک بہت اچھے مفتی صاحب، بہت خوب. دیکھ رہے کیسے سب جس کی نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی، بچپن نہ لڑکپن نہ بڑھاپا نہ جوانی. سب جس امتیاز بھائی خاص توجہ ہمارے حمزہ بھائی مولانا سلمان صاحب، سب جس کے تصدق میں زبر زیر و زبر ہے، سب جس کے تصدق میں زبر زیر و زبر ہے، حسنین کے نانا ہے وہ زہرا کے پدر ہے. میں نعت لکھوں بس کی میری بات نہیں ہے، میں نعت لکھوں بس کی میری بات نہیں ہے، میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی اوقات نہیں. رشتوں کی بھی اوقات، بہت خوب، بہت اچھے. اس شعر میں جواب آپ کا ہوگا. ہمارے سفیان بھائی چلا رہے ہیں امتیاز نظر میڈیا. قاری سفیان صاحب کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو میڈیا چلانے کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. ہے خالق اکبر کے رضا کون؟ مفتی دانش. یہ ایک چیز رہ گئی. ہمارے عزیز دوست مفتی دانش حیات قاسمی اوجھاری سے امروہہ سے تشریف لائے ہیں بالخصوص اس پروگرام کے لیے. تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں. میرے بہت خاص دوست ہیں، بہت خاص مشیر ہیں. بس مفتی صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن نہیں گیا. اب دیکھا آپ کو تو ذہن گیا. ہے خالق اکبر کے رضا کون؟ محمد. ہے خالق اکبر کے رضا کون؟ ہر درد کی ہر غم کی دوا کون؟ ہر حال میں محبوب خدا کون؟ محمد. ہے خلقت عالم کی وجہ کون؟ نالین محمد کی وہاں تک رسائی. نالین محمد کی جوتے، محمد کے جوتے، نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی. پردھان جی 500 آنا چاہیے. نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی. جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی. بہت اچھے مفتی، بہت خوب. نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی، جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی. آخری یہ سچ ہے زمانے میں. یہ تو خاص نوٹ آیا آپ کے پاس، بہت اچھے. صدر صاحب کی طرف سے نوازا گیا. حمزہ ایاز کو کافی ملے وہ دن. نالین محمد کی وہاں تک رسائی، جبریل کی یہ دیکھیں جی. نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی. جی جی. نالین محمد کی وہاں تک ہے رسائی، جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی. آخری شعر ہے امتیاز بھائی. یہ سچ ہے زمانے میں نبی سب سے بڑے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ سچ ہے زمانے میں نبی سب سے بڑے ہیں. امتیاز بھائی میں بھی اس وقت بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں ان کی طرف. یہ سچ ہے زمانے میں نبی سب سے بڑے ہیں، اقسام سبھی ان کی امامت میں کھڑے ہیں. سبحان اللہ.
सब आ गए। इम्तियाज भाई आ गए, सब आ गए। एक 10 रुपये पड़े इनके, दूसरे वाले जो थे मुफ्ती के थे, उन्हें पहले वालों के। कमाल ये है अजीज भाई भी आ गए। अजीज भाई हैदर भाई को भी नाम दे। बहुत अच्छे। ये तो मुशायरा आखिरी वक्त में लूटा गया है। तो आइए अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम अल मकाम काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम हजरत मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब दामत बरकातुहुम, हजरत वाला से बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी नेक दुआओं और कीमती दुआओं पर इस महफिल का इख्तिताम फरमाए। दिक्कत हो रही है बैठने में? ना मैं जा रहा था बस, अब वो दुआ का मसला तो मैं बाहर हो गया, इसलिए लेकिन दुआ के लिए बता दिया। शेख साहब को नाम है। हाँ दुआ लंबी अजान पे पढ़वाई दी। दुआ तो कितनी लंबी अजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना मांगो खुदा उतना ही पूछो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाओ हुसैन भाई, दुआ हो रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मर्'उ मअ मन अहब्ब, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दो तीन बातें अर्ज करनी है। मुझे लग रही है कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें नेक और सालिहीन की सोहबत के मुताबिक जो है वो हिदायत अता फरमाई है कि हम सब जो है नेक और सालिहीन की जो है सोहबत को अगर इख्तियार करेंगे तो इसके रसूल हमें हासिल हो जाएंगे। नियत करें इंशाअल्लाह जिनके दिलों में इश्क़ रसूल है वो तलाश करें और उनकी सोहबत भी इख्तियार करें। किसी ने खूब कहा है मनफी अंदाज में, बे इश्क़ मोहम्मद है जो जहाँ में, बे इश्क़ मोहम्मद है जो जहाँ में आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आता। वहाँ कासिम साहब नानोद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इश्क़ रसूल को इन अशार में जो है बयान फरमाया है। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मका सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी दात मुतलक्का शाहिद भी मशहूद भी इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम मुझे कासिम इसलिए मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। बहरहाल हमें इश्क़ रसूल के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। इश्क़ रसूल के लिए हमें ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा जिनके दिलों में इश्क़ रसूल हो। जब हम उनकी सोहबत में बैठेंगे, उनके साथ सफ़र हज़र में रहेंगे, तो ये चीज़ एक शबनम की तरह से जो है हमें मिल जाएगी। रात का कोई सफ़र करने वाला शबनम से वो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर शबनम ना गिरे और शबनम से महरूम हो जाए। इश्क़ रसूल जिनके दिलों में होगा, जब उनके साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इश्क़ रसूल हासिल हो जाएगा। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू जो हम सब के बुजुर्ग भी हैं, बंदे के उस्ताद भी हैं, उनकी एक बात मुझे याद आ रही थी, मैं वो नकल किए देता हूँ अगर जो तलब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस मजमे से ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं। वो फरमाया करते थे कि खास तौर से जिस दिन बच्चों की बिरयानी का दिन होता था तो बच्चे पर्चियाँ दिया करते थे कि हजरत आज बिरयानी है, आज जल्दी छुट्टी फरमा था। तो हजरत उसके जवाब में फरमाया करते थे कि जो मग़ज़ होता है, बिरयानी का जो निचोड़ होता है, वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगरचे मिक़दार में कम होती है।
لیکن یہ رات کا آخری حصہ چل رہا ہے. یقیناً بہت کم لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدار میں کم نظر آتی ہیں لیکن وزن میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی مثال ہوئی ہے، ایک تولہ سونا ہے اور ایک طرف روئی کا ڈھیر ہے. سونے کی مقدار بظاہر بہت کم ہے لیکن روئی کا ڈھیر اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو بہرحال یہ رات کا آخری حصہ چل رہا ہے. دعا پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وتقبل دعاء. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا ارحم الراحمین، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر قائم و دائم فرما. یا اللہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوئے اللہ ایمان کو خاتمہ فرما. یا اللہ اس جیسی محفلوں میں جہاں عشق رسول کے تذکرے ہوتے ہوں ہماری بار بار حاضری کو قبول فرما. ہمارے مقدر میں بار بار حاضری کو مقدر فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کی نصرت فرما. یا اللہ شہدائے فلسطین کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ شہدائے فلسطین کی شہادتوں کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ کو قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، فی الحال جو اسعار آگ کا معاملہ چل رہا ہے یا اللہ یقیناً سب کو معلوم ہے سامنے والوں کی نیتیں خراب ہیں. یا اللہ اگر تو کسی کی نصرت کرنے پر آ جائے یا اللہ سب راستے کھل جاتے ہیں. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جن حضرات نے اس لائن سے بھی جو تعاون فرمایا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. عشق رسول ہم سب کو نصیب فرما، صالحین کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.